ایک انسان صرف بھوکا پیاسا نہ رہے، عبادات کو کرے۔ تزکیہ نفس روزے کی حالت میں کیا ہے کہ جو میری روزمرہ کی زندگی تھی پورا سال، میں اس سے کٹ آف ہوں۔ میری جو فحاشی تھی، عریانی تھی، میں نیٹ سرفنگ کر رہا تھا یا جو بھی میں دیگر لوازمات جو کہ غیر شرعی تھے جو میں کر رہا تھا، ان سے میں باز آ جاؤں۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ جس میں ہر نیکی کو دگنا کر کے اجر۔ اس میں ظاہری بات ہے لڑکیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ فحاشی والی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر روزہ تو نہیں ہوا آپ کا۔ ویڈیو بائی یوسف۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد یوسف اور میرے ساتھ موجود ہیں آج عبد المنان عباسی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام یوسف بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج ہم عبد المنان بھائی سے رمضان المبارک کے حوالے سے چھوٹی موٹی ڈسکشن کریں گے۔ تو عبد المنان بھائی آپ بتائیں کہ روزہ ہے کیا اور روزے کی تاریخ کیا ہے؟ یوسف بھائی، لفظ روزہ جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، اور اگر عربی زبان میں اس کو دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں صوم۔ جی جی۔ اور صوم کے قاموس الوحید میں جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے کلام سے یا بات چیت سے رکنا۔ اور اس کو قرآن پاک کی اگر نظر میں اگر ہم دیکھیں، قرآن پاک میں سورہ مریم کی آیت ہے انی نظرت للرحمن صوما، کہ ہم نے خاموش رہنے کی نظر مانی۔ تو یعنی کہ اصل میں جو اس کا مطلب ہے، معنی ہے، وہ ہے کلام سے، بات چیت سے رک جانا، ٹھہر جانا۔ مگر شریعت محمدی کا حسن یہ ہے کہ صوم کا مراد شریعت محمدی میں یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس درمیان میں کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اور ہر اس چیز سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکنے کی تلقین کی، رک جائیں، باز آ جائیں اور ہر وہ کام کریں جو نیکی کے لیے، اعمال بڑھانے کے لیے چلے۔ تو یہ اس کا بیسک مقصد ہے، مطلب ہے کہ ایک انسان صرف بھوکا پیاسا نہ رہے، عبادات کو کرے اور ہر برائی سے رک جائے۔ اس میں یہ ہو کہ بندہ کہے کہ بس ٹھیک ہے، خاموشی ہے تو بس ٹھیک ہے، میں خاموشی کر کے، کیونکہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بس لوگ روزہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ تو رکھنا ہے، رکھ کے اور سو جاتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، خاموشی اگر شریعت کیا اس میں روزے کا ثواب ملے گا اسے اگر وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، یا چلو نماز بھی پڑھتا ہے لیکن ایک طرف انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ مشغول ہے؟ دیکھیں، اس کا میں ایک قرآن پاک کی آیت سے دلیل دوں گا کہ روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے نا وہ ہے قد افلح من تزکا، کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا۔ تزکیہ نفس روزے کی حالت میں کیا ہے کہ جو میری روزمرہ کی زندگی تھی پورا سال، میں اس سے کٹ آف ہوں۔ ایک ہے میری نوکری، میں اس کی بات نہیں کر رہا، مطلب میری جو فحاشی تھی، عریانی تھی، میں نیٹ سرفنگ کر رہا تھا یا جو بھی میں دیگر لوازمات جو کہ غیر شرعی تھے جو میں کر رہا تھا، ان سے میں باز آ جاؤں، میں رک جاؤں، ان سے میں خاموشی اختیار کر لوں اور میں نیکی کے عمل کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھوں۔ کیونکہ یہ وہ مہینہ جس میں ہر نیکی کو دگنا کر کے ایک عام بندہ تو یہی کہے گا کہ ٹھیک ہے، میں تو فجر کے ٹائم پہ نہیں اٹھتا تھا، تو اللہ کی رضا کے لیے میں اٹھا ہوں، صبح سویرے میں نے روزہ رکھا ہے، صبح سویرے میں نے سحری کر لی، یہ میں نے نیکی کا کام کیا، اب میں اللہ کی خاطر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، ساری نماز بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن اب فری ٹائم پہ میں موبائل پہ شروع ہو جاتا ہوں۔ موبائل پہ کیا شروع ہوتے ہیں؟ موبائل پہ انٹرنیٹ کی ویڈیوز، اور انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ ٹک ٹاک پہ اسکرول کرتا ہے تو آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیں، اس سے روزے کی صحت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، میرے اندازے کے مطابق روزے کی صحت پہ تو فرق نہیں پڑے گا، پر وہ گناہ کا مرتکب تو ہوگا۔ اگر وہ غلط چیز دیکھ رہا ہے تو گناہ کا مرتکب ہے۔ دوسرا ظاہری بات ہے لڑکیاں اور اس طرح کی ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب ہم 100% مکروہات، روزے مکروہ، اتنی جلدی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کلام پاک کی تلاوت کرنی تھی، اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا ہے۔ صحت سے مراد یہ ہے کہ اس کی نیکی پہ فرق پڑتا ہے، نیکی پہ فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو روزے کو اثر انداز کرتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ فحاشی والی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ پھر روزہ تو نہیں ہوا آپ کا، ٹھیک ہے؟ جبکہ اگر ان چیزوں کو دیکھنا اگر جائز ہے تو پھر یہ کام کرنا بھی تو جائز ہو جاتے ہیں نا۔ ایسے مباشرت تو منع ہے میرے خیال سے، ہم بستری روزے کی حالت میں منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ حلال ہے لیکن اللہ نے اس چیز سے منع کیا روزے کے دوران۔ روزے کے دوران، ٹھیک ہے؟ تو اس کی کچھ نٹی-کٹیز ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے، کیا ہم نے نہیں کرنا ہے۔ تو ہم نے وہ کرنا ہے جس کی شریعت محمدی اجازت دیتی ہے اور ہر اس چیز سے رکنا ہے۔ نہیں، فحاشی تو ویسے بھی حلال تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو ویڈیوز آپ کسی نامحرم کی دیکھ رہے ہو تو وہ تو پھر آپ سمجھ لیں گے، یہ سمپل سا ایک جواب ہے اس کا
اس کو میں جتنا ایکسپلور کروں گا تو ڈیپ جاتا جاؤں گا. تو سمپل سی بات ہے, شریعت محمدی جن جن چیزوں کی اجازت دیتی ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, اور جن سے وہ روکتی ہے آپ ان سے روکیں, بس بات ختم. Video by Yusuf. All digital solutions under one roof.